بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیغمبر خدا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 1۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے ہجرت کر کے کانعان چلے گئے، جہاں ان کی زندگی کا لمبا عرصہ گزرا۔ کانعان آتے ہوئے آپ یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بنیامین کو جنم دیا اور خود دنیا فانی سے چلی گئیں۔ ان کی سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی، بڑے پیار سے رکھا تاکہ ماں باپ کی کمی نہ محسوس ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا، بیٹے، تمہارا خواب سچا ہے اور تمہارے روشن کل کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی مجھے ہمیشہ امید تھی۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور آل یعقوب پر نعمت تمام کرے گا، جس طرح تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ مگر یاد رکھنا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہیں نقصان پہنچائیں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے بہت زیادہ پیار تھا، اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے کی ٹھان لی تاکہ انہیں باپ کی محبت سے دور کر کے خود ان کے پاس رہا جا سکے اور ان کی محبت پائی جا سکے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سیر کی غرض سے لے جانے کو کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور وعدہ کیا کہ ان کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی سوچ کا اندازہ تھا، مگر انہوں نے کہا، لے جاؤ، مگر اس کا خیال رکھنا کیونکہ یوسف سے میں جدا نہیں رہ سکتا اور تم اس سے غافل مت ہونا کہ کوئی بھیڑیا اسے کاٹ نہ کھائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وعدہ کیا، ہم اپنی جان سے بھی زیادہ یوسف کی حفاظت کریں گے۔ پھر اگلے دن یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے بھائی ساتھ کنعان سے نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ان کے اندر غصہ باہر آنے لگا اور یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن بھائیوں کی عقل پر تو پردہ پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک بھائی نے کہا، ہم یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، مارنے کی جگہ ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے کنعان کے ایک کنویں کے قریب پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر دیا گیا اور اس کنویں میں دھکیل دیا گیا۔ اب وہ ہنس رہے تھے کہ اب بابا صرف ہمیں پیار کریں گے، مگر یہ بے عقل حق نہ پہچانتے تھے۔ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو بھائی خون آلودہ کسی جانور کے خون سے بھر کر باپ کے پاس لے پہنچے اور کہا، ہائے، یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا، ہم تیر اندازی میں مصروف تھے اور ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا، یوسف سے ہم اوجھل ہو گئے، ہماری باتوں کا یقین کریں بابا، یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، تمہارے حسد نے سرکش کام کروایا ہے، تاہم میں صبر اختیار کرتا ہوں۔ ادھر یوسف علیہ السلام گہرے کنویں میں بیٹھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اپنے بابا کی فکر اور اپنے مستقبل کا خیال کر رہے تھے۔ میں اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کشمکش چل رہی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے انہیں حوصلہ دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کی غرض سے ڈالا
تو ساتھ یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بچہ چاند کے جیسا چمکتا باہر آ گیا۔ انہوں نے اس بچے کو مصر لے جانے اور بیچنے کا سوچا اور غلام بنا کر ساتھ لے کر چل پڑے۔ ان کے بھائیوں نے 20 دینار کے بدلے اپنے بھائی کو ان قافلے والوں کو بیچ دیا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالا اور وہاں کے عزیز مصر جناب پوتیفار نے انہیں خریدا اور گھر لے گئے اور اپنی بیوی زلیخا جس کی کوئی اولاد نہ تھی اسے کہا اس کا پورا خیال رکھنا، اس کو اچھا انسان بنانا، اچھا لباس پہنانا۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ جوان ہونے لگا، ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت انسان تھے۔ زلیخا نے جب ان کو جوان، سمجھدار، طاقتور دیکھا تو ان کے عشق میں دیوانی ہو گئی۔ ایک دن موقع بنا کر انہیں دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کے راستے بند کر دیے۔ جب زلیخا نے یوسف کو پانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے خود کو بچایا اور بھاگنے لگے۔ زلیخا نے ان کی قمیض کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جس سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اس دوران عزیز مصر وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ نہ پایا اور غصے میں آ گیا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کی کوئی نہ سنی، نہ کوئی گواہی تھی۔ ایک بچے نے بھی یوسف علیہ السلام کی گواہی دی اور بتایا کہ یہ یوسف حق پر ہے۔ حقیقت آشکار ہو گئی کہ غلطی زلیخا کی تھی، مگر اس واقعہ کو دبا رہنے کا کہہ کر چپ کرا دیا گیا۔ پھر ایک دن زلیخا نے اپنی امیر دوستوں کو دعوت پر بلایا۔ سب کو پھل کاٹنے کے لیے چھری پکڑا دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ وہ سب ان کا حسن و جمال دیکھنے میں مصروف ہو گئی، بے صبری میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ فرشتہ ہے، وہ سب کہتی رہیں۔ زلیخا مسکرانے لگی اور کہنے لگی یہ میری یوں ہی پسند نہیں ہے، اس سے میں ایک دن اپنی بات منوا کر رہوں گی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرمانا اور مجھے اس سے بہتر تو جیل میں ڈلوا دینا۔ زلیخا سے عزیز مصر سے شکایت کی کہ یوسف نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے، لہٰذا اسے قید میں ڈلوا دیا جائے۔ یوسف کو 3 سال قید میں ڈال دیا گیا اور یوسف قید بند ہو گئے۔ 2 لوگ جو دربار سے قید میں آئے تھے، ایک باورچی اور دوسرا بادشاہ کا ساتھی تھا، وہ دونوں بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے بادشاہ کے لیے رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنانے کا یقین دلایا اور کہا کھانا آنے کے بعد آپ کو میں تعبیر بتاتا ہوں، اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروایا اور بتوں کی پوجا نہ کرنے کا حکم دیا۔ بت پرستی گناہ ہے یہ بتایا، صرف ایک ہی خدا ہے بتایا، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر خواب کی تعبیر بتائی، جس نے انگوروں کا جوس نکالتے ہوئے خواب میں دیکھا اسے جلد ہی رہائی مل جائے گی، اور جس نے خواب دیکھا کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اسے جلد ہی موت کی سزا سنا دی جائے گی، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا ماंس نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس نے رہا ہونا تھا اسے کہا جا کر بادشاہ کو میری بے گناہی کا ذکر ضرور کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہائی دلا سکے۔ مگر وہ جب باہر نکلا تو وہ نہ جانے سب کچھ بھول گیا، کچھ سال تک بھولا رہا۔ ایک صبح جب بادشاہ صبح بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا اور علماء اور رؤسا کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنا خواب بتایا کہ اس نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ایک ندی سے نکلیں اور ایک سبزہ زار میں
چلنے لگیں۔ کچھ دیر بعد 7 کمزور گائیں پانی سے باہر نکلیں اور پہلے والی 7 موٹی تازی گایوں کو کھا گئی۔ پھر گندم کی ہری 7 اور 7 سوکھی بالیاں دیکھیں۔ ان سب لوگوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، مگر کوئی بھی خواب کو سمجھ نہ پایا اور صرف دماغی پریشانی کہہ کر بادشاہ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ جس شخص کو جیل سے رہائی ملی تھی اس نے عرض کی کہ یوسف علیہ السلام آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف ہی بتا سکتے ہیں، جو بہت دانش مند اور خوابوں کی تعبیر کے ماہر انسان ہیں۔ وہ شخص یوسف علیہ السلام کو ملنے قید خانے میں گیا اور انہیں بادشاہ کا خواب بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوشبختی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی۔ مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور 7 سال قحط اور خشک سالی ہوگی۔ غلہ کا کام بہت زیادہ بچانے پر ہوگا اور لوگ بے حد پریشانی سے گزریں گے۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ کھیتی کو وسعت دی جائے، زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کری جائے اور زیادہ سے زیادہ فصل اگائی جائے، اور جتنی فصل بچے اس کا ذخیرہ کر لیا جائے تو قحط میں استعمال کی جا سکے گی۔ وہ شخص تعبیر بتانے بادشاہ کے دربار میں عام پہنچا اور تعبیر عرض کی تو بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم اس کے خوشی میں بدل گیا۔ جو کسی عقل والے انسان نے یہ تعبیر بتائی تھی، اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس فوراً لایا جائے تاکہ ان سے مدد لے کر اپنے معاملات کو حل کر سکوں۔ پھر شاہی باغی پر یوسف علیہ السلام کو لینے قید خانے پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے رہائی سے انکار کر دیا۔ میں معافی کے طور پر باہر نہیں جانا چاہتا جب تک بادشاہ میرے بارے تحقیق نہ کر لے، میری بے گناہی نہ جان لے کہ مجھے کیوں تنگ کیا گیا اور مجھے کیوں زندان میں ڈالا گیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے مصری عورتوں کو بھی طلب کر لیا، ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے پوچھا اور سب نے اعتراف کیا کہ زلیخا نے بھی اپنا جرم اعتراف کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جیسے آپ پہنچے، بادشاہ نے آپ کے ساتھ طویل گفتگو کی، انہیں عقل مند روشن خیال دماغ پایا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور انہیں کہا آپ جو عہدہ لینا چاہیں گے آپ کو ہم تعینات کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یوسف نے کہا مجھے مال و خوراک کے محکمہ کا گورنر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دوں گا۔ پھر بادشاہ نے یہ عہدہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور یوسف علیہ السلام کی ہر بات کو شاہی حکم کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ السلام علیکم۔